اب بھی کام نہیں ہو رہا. اب حل کیا ہے؟ اور ان میں بیچارے عوام جو پس رہے, عوام کا کیا قصور ہے کہ بھائی آپ ذرا میرے ساتھ باہر نکلیں, ہم ذرا احتجاج کریں اور ہمارے یہ مسائل پر ہم اپنی آواز بلند کریں. یہ ان کو کہیں گے کہ ہم احتجاج کریں گے, ہم روڈوں پر نکلیں گے, ہم پروٹیسٹ کریں گے, ہم آپ کے خلاف نعرے بازی کریں گے, تو پاسبل ہے کہ وہ یہ مسائل کے حل کی طرف تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائے اور مسائل کے حل کی طرف آ جائے, اور ہمارے یہ مسائل جو ہے اس ایریے کے PS 113 کے مسائل حل ہو جائے. ابرار بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کب تک TV پلیٹ فارم کو ٹائم دینے کے لیے. ابرار بھائی, کیماڑی کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ کیماڑی کیسا چل رہا ہے؟ الیکشن کو ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے. MNA یہاں کے عبدالقادر پٹیل پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, جبکہ MP جناب شاہ نواز جدون جو کہ PTI سے ہیں. تو ان دونوں کی پرفارمنس پر ذرا نظر ڈالیں اور کیماڑی کے مسائل پر. جی بہت شکریہ حمزہ عثمان اور کب تک ٹی وی چینل کہ آپ آئے اور ہمارے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے ایک ٹائم دیا. شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور آپ کے ٹیم کا. مسائل تو یہاں بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے MP MNA کے یا ان کے لوگوں کے, تو اگر فیس بک کی دنیا میں ہم چلے جائیں تو مسائل کوئی نہیں ہے کیماڑی کے اندر. مسائل بالکل حل ہیں. اور اگر آپ روڈوں پہ چلیں اور روڈوں پہ آپ ذرا نظر ڈالیں اور یہاں گزر ہو راستوں سے, تو تب آپ کو پتہ چلے گا مسائل کا. پانی کے مسائل بگڑ گئے, بہتری کی طرف نہیں جا رہے, اور ہر آدمی اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں. یہ یا ہماری بدقسمتی ہے کیماڑی کے لوگوں کا, اور یا ہم بیس لوگ ہیں, یا ہم بہت زیادہ بیس لوگ اس لیے ہیں کہ ہم ووٹ تو دے دیتے ہیں, پھر اپنے مسائل آگے MP MNA کے آگے نہیں رکھتے ہیں. سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اپنی آواز آگے اٹھانے سے ہم جو ہے نا کتراتے ہیں. ظاہر ہے. اچھا, میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ جو بنیادی مسائل ہے جن میں پانی ہے, کچرا, سیوریج لائن, ایجوکیشن اور صحت, کیا کنڈیشن ہے کیماڑی ٹاؤن میں ان 5 چیزوں کی؟ پانی ہے, پانی ہے, پانی تو بالکل ہے اور نہ بالکل نہیں ہے. پانی تو اگر فیس بک کی دنیا میں چلے جائے تو کیماڑی میں پانی, صرف فیس بک کی حد تک پانی ہے, باقی نہیں ہے. بالکل. ایجوکیشن اور صحت, ایجوکیشن کا برا حال ہے. صحت تو بالکل کچھ ہے ہی نہیں. صحت کے کوئی ادارے, ادھر صرف پولیو کام کر رہے, پولیو کے وہ چل رہے, باقی دیگر کوئی کام نہیں. یہاں پر میں ایک بات ناظرین ایڈ کرنا چاہوں گا. صحت ایک بہت ہی بڑا اور بڑا مسئلہ ہے جو کہ ایک عام انسان کا بنیادی مسئلہ ہے. کیماڑی PS 113 کی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پر کوئی ایک نمائندہ آج تک 2019 تک ایسا نمائندہ نہیں آیا جنہوں نے یہاں کے عوام کے لیے ہاسپٹل گفٹ کیا ہو. یہاں بالکل بھی صحت کے حوالے سے کچھ کام نہیں کیا گیا, اور نہ ہی ان کی یہ سوچ ہے کہ یہاں پر صحت کے حوالے سے کچھ کام کیا جائے. ایجوکیشن کے حوالے سے یہاں جب میں سروے کر رہا تھا تو پتہ چلے کہ ڈاکٹر شکیل ستار نامی ایک ٹیچر ہے جنہوں نے ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. تو ایجوکیشن کے کیا معاملہ چل رہے ہیں؟ بالکل, وہ شکیل ستار بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور وہ لگے رہتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم جیسے سیاسی لوگ ہیں, اگر ہم سیاست سے ہٹ کر, یہ صرف اور صرف کیماڑی سیاست کا نظر ہو چکا ہے اس ٹائم, کیونکہ وہ رسہ کشی کا جو ایک ریس ہوتا ہے, وہ رسہ ایک اپنی طرف کھینچتا ہے, دوسرا اپنی طرف کھینچتا ہے. تو یہی سلسلہ یہاں شروع ہے کہ ایک آدمی اپنی طرف رسہ کھینچ رہا ہے, دوسرا اپنی طرف کھینچ رہا ہے, اور جہاں مسائل کا ہوتا ہے تو ایک پہ پھینکتا ہے, دوسرا دوسرے پہ پھینکتا ہے. تو ایجوکیشن کے معاملات تو بالکل ہی خراب ہیں, اور وہ شکیل ستار اچھا وہ کر رہا ہے, زبردست لگا ہوا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ بیچارہ نہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ ہے, نہ کوئی پبلک کا نمائندہ ہے, لیکن اپنے طور پہ
केवाड़ी का पे दिल जलता है उसका इस बच्चों पे, तो वो लगा रहता है। अल्लाह उसको और हिम्मत दे। अच्छा चले, पानी, एजुकेशन और सेहत के हवाले से तो बात होगी कि फुकदान है। आ जाते हैं सेवरेज लाइन पर और रोडों पर। अब मसान का रोड अगर आप ले लें, मसान चौक से लेकर कैपिटी रोड तक, तो यकीन जानिए एक नौजवान बंदा भी अगर इस रोड से गुजरता है तो वो इंतहाई तकलीफ दे उनका टाइम होता है, क्योंकि रोड की हालत अबतर है। रोडों का पूरा इलाका यही सिचुएशन है रोडों का, बिल्कुल यही सिचुएशन। तो एक नौजवान जब इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है एक नौजवान को, तो लेडीज़ का क्या हाल होता होगा? लेडीज़ का और प्रेग्नेंट लेडीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा हाल होगा। ज़ाहिर है हम किसी का दर्द महसूस उस वक्त तक नहीं कर सकते हैं जब तक वो दर्द हम पे ना हो। वो दर्द हम महसूस नहीं कर सकते हैं, वो लेडीज़ महसूस कर सकती है जो प्रेगनेंसी के टाइम उसका होता है, जो प्रेग्नेंट हो वो महसूस कर सकती है। लेकिन इतना तो हमें अंदाज़ा है कि वो एक सख्त मरहला होता है और हर चीज़ पता है। और उसके अलावा बुज़ुर्ग टाइप के लोग, ज़ईफ़ लोग, जिनको कमर के मसले होते हैं, हड्डियों के दर्द होते हैं, वो जो है उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे वो गुज़र होता है उनके लिए। और सबसे एक बड़ी बात यह है कि जो रोड अगर यहाँ पे ठीक है तो वहाँ हम खुद भी बेस लोग हैं। हमारी अपनी बदबख्ती ये है कि हम खुद वहाँ पे आजकल कोई वो एक गोल ब्लॉक से आए हुए हैं, वो आपको 3 से 4 फुट के फासले पे वो लोगों ने लगाए हुए हैं। और उसके ऊपर जब कोई गाड़ी, रक्षा तो दूर की बात है, आप वीगो या प्राडो में गुजरे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितना उछल रहा होता है। तो रक्षा और मोटरसाइकिल वालों का क्या हाल होगा। सही। अच्छा, बात हो रही थी मसाइल के हवाले से कि माड़ी में मसाइलिस्तान है, तकरीबन बुनियादी ज़रूरत का फुकदान है। MPA MNA पिछले तकरीबन 1 साल से मतलब इलेक्ट हो चुके हैं। MPA MNA क्या परफॉर्मेंस रही उनकी, क्या हो रहा है उनका तो फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है। यही हो रहा है कि खामोश बैठे करते हैं, वो करते हैं, हो जाएगा और करेंगे, बस इस हद तक वो प्रैक्टिस शुरू है। अच्छा, मैंने फेसबुक पर उनके जो असल में MPA के कोऑर्डिनेटर के हवाले से पता चले और MNA के कोऑर्डिनेटर्स के हवाले से पता चला है, इनके एक तो कोऑर्डिनेटर्स बहुत ज़्यादा है। एक तो कोऑर्डिनेटर का केल कर इन लोगों ने पूरे किमाड़ी के अवाम को मेरा ख्याल से उलझा के रख दिया। और सेकेंडली, इन कोऑर्डिनेटर का दूसरा कोई काम नहीं होता, सिर्फ आपस में एक दूसरे पर तनकीद करना होता है। तो ये असल में फेसबुक की कहानी, फेसबुक का ये क्या माजरा है कि एक दूसरे के साथ ये इनकी कोई मिली भगत है कि भाई हम फेसबुक पर एक दूसरे के खिलाफ ये करेंगे, कीचड़ उछालेंगे, लेकिन रियल में हम आपस में भाई भाई हैं। ये क्या पैसाना हमने आवाम को इंगेज रखना है। तो ये क्या इनकी कोई हिकमत अमली है या क्या सीन है? ये इस हवाले से ज़रा रोशनी डालें। ये वो कहते हैं ना, दूध और तरबूज का आपस में अच्छा लगता है, लेकिन ये इसकी दुश्मनी इंसान से। तो यही मामलात केमानी के साथ है। और दूसरी बात आपने कहा कोऑर्डिनेटर एक दूसरे पे, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि रस्साकशी का मुकाबला है। और वो जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको उसने खुश किया है, जो उनके MPA MNA उन्होंने कोऑर्डिनेटरों को खुश किया। मतलब कोई जॉब देकर, किसी किस्म के कोई प्लॉटिंग वगैरह देकर, वो अलग बात, वो भी होती है, वो चीज़ें तो हुई है, वो मिली है। ज़ाहिर है इनको भी कुछ ना कुछ हासिल उसूल रहता है। और फिर उसके बाद जब इनको एक ओहदा दिया कोऑर्डिनेटर, फ़ख्र से वो कहते हैं हम कोऑर्डिनेटर हैं, तो वो असेंबली में जाना, बड़े लोगों से मिलना कोऑर्डिनेटर। फिर वो कोऑर्डिनेटर का एक लकब उसको एक पूल लग गया है ना। एक पूल लगना भी एक बड़ी बात है, पूल लगा है। और पूल लगने के बाद ज़ाहिर है वो जो उसका आका है उसको तो खुश करेगा। उस शाह को तो बताना होता है कि शाह साहब आका हमने जो है ना आज उसको ये दिफा किया क्योंकि फेसबुक और सोशल मीडिया सब कुछ है आज। बिल्कुल, सोशल मीडिया और इस पे तो जाहिर है आकाओं को खुश करना होता है। देखो, पेवर ब्लॉक ये जो काम हुए, ये कैपिटी स्टेडियम बना है, ये काम है मानता हूँ, लेकिन ये इससे आम आवाम को इतना कोई सरोकार नहीं है। आम आवाम का मसला पता है क्या है? पानी है, सेवरेज लाइन है, रोड का मसला है, हेल्थ है, एजुकेशन है। इन 5 चीज़ों पर, इन 5 चीज़ों में मैं आपको बताऊं, उस दौर में नून लीग ने 2 हॉस्पिटल मंजूर करवाए, बच्चा जच्चा और डेंटल क्लिनिक KPT ग्राउंड के इस तरफ काम्बेला चौक पर बने। वो गवर्नमेंट
ختم ہونے کے بعد الیکشن کا ٹرن اوور شروع ہوا تو وہ کام رک جاتا ابھی ہے، تک میرا خیال سے رکا وہ ابھی رکا ہے۔ اب یہ ہے کہ اپروول ہو چکے تھے کام، مطلب وہ پائپ سے گزر گئے تھے، جبکہ ٹھیکیدار بھی آ گیا تھا۔ جب ٹھیکیدار آ جائے تو فائنل ہو جاتا ہے، صحیح، وہ پیسہ وہ جو فنڈ منظور ہوا ہوتا ہے وہ لیفٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسان چوک کے پی ٹی گراؤنڈ سے مسان چوک یہ فیور بلاک لگنے تھے، 18 انچی کا سیوریج لائن تھا، 300 کلومیٹر یہ اس کے ڈامبر کا روڈ تھا، اور 3000 اچھا آپ اسٹریٹ کا کہنے کا لائٹ۔ مطلب ہے کہ یہ سارے کام جو آپ بتا رہے ہو کہ یہ منظور کروا چکے تھے وہ، کام لیکن کروا چکے، کام نہیں ہوا، چلے ٹھیک ہے، مطلب عوام کو نہیں ملا یہ سہولت، عوام کو نہیں ملی۔ بات کر لیتے ہیں موجودہ جو وہی مسائل اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں علاقے میں، اب بھی کام نہیں ہو رہا، اب حل کیا ہے؟ اور ان میں بیچارے عوام جو پس رہے، عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام بیس عوام ہے، میں خود کہوں گا کہ بھئی دیکھو ہم بیس قوم ہیں۔ مین چیز یہ دیکھیں، اگر یہ حل کرانے کی طرف ان کا اگر یہ حل کرانے کی کوشش کرے تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نہ ہو سکے۔ اس ٹائم شاہ نواز جدون وفاق میں ان کی گورنمنٹ ہے، گورنر ان کا ہے، قادر پٹیل پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر گورنمنٹ ہے، سندھ سے وہ کام لے سکتے ہیں۔ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہ نواز جو اس ایریے کے ایم پی ہے، ان کے وفاق میں گورنمنٹ ہے، تو وہ اگر چاہے تو اپنے علاقے کو بالکل بنا سکتا ہے، ماڈل ٹاؤن قسم کا ایک ٹاؤن بنا سکتا ہے۔ اور رہی سے کثر ایم این اے جو ہمارے قادر پٹیل ہے، ان کی سندھ گورنمنٹ ہے، وہ اپنی سندھ گورنمنٹ سے کیماڑی ٹاؤن کو بنا سکتے ہیں، لیکن کوئی نہیں بنا رہا، بالکل کیماڑی مسائلستان بنا ہوا ہے۔ اچھا میں یہاں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ غلطی ہم عوام کی بھی ہے، ہم عوام کی بھی غلطی ہے۔ غلطی یہ ہے کہ ہم نکلتے نہیں ہیں، ہم احتجاج نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ سوئی ہوئی قوم ہے، یہ سوئی رہتی ہے، یہ باہر نہیں نکلتی، یہ روڈوں پہ نہیں نکلتی، یہ ہمارے نام کے ساتھ ہائے ہائے نہیں کہنے والی قوم نہیں ہے کہ روڈوں پہ نکلے اور ہمارے نام کے ساتھ ہائے ہائے کہے۔ تو ان کو سوئے رہنے دو، گلی محلے میں چلائیں گے چلانے دو، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، ہماری مرضی، ہم کریں نہ کریں۔ لیکن اگر ہم عوام نکلے، احتجاج کرے، سڑک پر آئے تو میڈیا بھی ہمیں کور کرے گی اور ان کی اچھی خاصی ہوگی، تو وہ اپنی بدنامی کے ڈر سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل کی طرف لے جا سکتے ہیں، ہمارے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان کی بات کی جائے نمائندگان کی، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کہتے ہیں کہ میں سندھ میں اپوزیشن میں ہوں، دوسرا کہتے ہیں کہ میں وفاق میں اپوزیشن میں ہوں، یہی نمائندگان اگر کام کروانا چاہے اپنی اسمبلی کے تھرو اور ان کا کام نہیں ہو پا رہا، ان کی بات نہیں سنی جا رہی، تو یہ ایٹ لیسٹ ووٹ لے کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ انہی ووٹروں سے میرے خیال سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا میرے ساتھ باہر نکلیں، ہم ذرا احتجاج کریں اور ہمارے یہ مسائل پر ہم اپنی آواز بلند کریں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکے۔ یہاں پر یہ لوگ اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کر رہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہے، نہ ایم پی اے کر رہے، نہ ایم این اے کر رہے، کوئی احتجاج نہیں ہو رہا۔ احتجاج کرنا دراصل مسائل کے حل کی طرف ایک قدم ہے، اور یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جو عوام سے مخلص ہو۔ میری بات سنیے گا ضرور، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ احتجاج کا مطلب مسائل کے حل کی جانب ایک قدم ہے، اور یہ قدم وہ بندہ اٹھا سکتا ہے جو عوام سے مخلص ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ ہمارے جو نمائندگان ہیں، یہ ہم عوام سے مخلص ہیں یا نہیں ہے، فیصلہ آپ پر ہے۔ کوئی ایسا اچھا یہ جو کے پی ٹی ہم سے گئے تھے، ہمایوں جی سر ہاں، کی کے پی ٹی سے کام لینے والی جو بات ہے، کس قسم کے، کس نوعیت کے کام تھے؟ یہ کام اس طرح تھے کہ یہ پورے کیمانی کے تقریباً اس میں مچھر کالونی، سلطان آباد، پورے پی ایس کے کام تھے۔ وہ اس طرح ہوا کہ ہم نے احتجاج کیا، پورے پی ایس کے جو ہمارے دوست تھے، ہم نے عام عوام کو نہیں بلایا، ہم نے صرف جو ہمارے پارٹی کے ورکر تھے، اپنے دوست تھے، ہم جتنے ساتھی تھے وہ 100-200 کی تعداد میں ہم وہاں گئے کے پی ٹی ہیڈ آفس کے آگے، گیٹ کے آگے ہم نے دھرنا دیا، ہم نے بلاک کیا، اور اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ ہماری بات شروع ہو گئی۔ پھر وہ ہم نے آگے تک منسٹر، پھر ہمارے پی ایم صاحب تک بات گئی، تو یہ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور وہ یہ چیزیں اپروول ہو چکی ہے۔ یہ جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کون سے کس نوعیت کی چیزیں، کیا ہے یہ؟ اس میں سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ فیور بلاک ہیں، مسان اور کے پی ٹی سے مسان تک،
اور 18 انچی سیوریج لائن ہے، 24 انچ کا پانی کا لائن ہے لالا زار سے لے کر کچھی پاڑے تک، اور اس میں 300 کلومیٹر کا یہ ڈامبر کا روڈ ہے، اور 3000 اسٹریٹ لائٹ ہے، اور 2 ہاسپٹل ہے، اس طرح یہ زچہ بچہ اور ڈینٹل کلینک یہ، اور جس طرح یہ اچھا یہ چیزیں ہمایوں سر نے منظور کروائی تھی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اب بھی یہ ہے، اب اگر یہ لوگ چاہیں تو گورنر ایم سے پی کروا سکتے ہیں بالکل، لیکن یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ سنجیدہ نہیں ہو رہے ہیں، اور عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ بھائی آپ کے مسائل اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو آپ کے مسائل اگلے 10 سالوں سے تک حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ آپ نکلے، آپ اپنے بنیادی مسائل کے بارے میں اپنی آواز بلند کریں، آپ احتجاج کریں، آپ ان سے پوچھیں ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ ہمارے مسائل کب حل کریں گے؟ ہمارے مسائل ایک زمانے سے بالکل مسائل ہی اپنی جگہ پڑے رہے، کوئی حل نہیں کر سکا، اب بھی نہیں ہوگا۔ اب ہم ایک نئی چیز لانے والے ہیں، آپ اگر یہ ان کو کہیں گے کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم روڈوں پر نکلیں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم آپ کے خلاف نعرے بازی کریں گے، تو پاسبل ہے کہ وہ یہ مسائل کے حل کی طرف تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائے اور مسائل کے حل کی طرف آ جائے، اور ہمارے یہ مسائل جو ہے اس ایریے کے PS 113 کے مسائل حل ہو جائے۔ لیکن یہ تب ہی پاسبل ہے، میں عوام سے یہی گزارش کروں گا، جب آپ کا یہ ذہن بن جائے اور آپ نکلے، اپنی آواز بلند کریں، ورنہ ان کی ایک زبردست جو انہوں نے ایک سلسلہ اسٹارٹ کیا ہے، یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارے MP MNA انہوں نے ایک تو اپنے کوارڈینیٹر اپنے کچھ چیلے رکھ لیے ہیں جو فیس بک پر سوشل میڈیا پر مین اسٹریم پر ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، سیکنڈلی یہ خود جا رہے ہیں کسی کی خوشی میں کسی کے غم میں، سے یہ MPA جا رہے ہیں۔ اب MP اگر کسی عام بندے کے کسی خوشی میں یا غم میں چلا جائے تو اس کے لیے کافی ہے نا کہ یار ہمیں عزت دیتی کافی ہے، وہ بندہ اس کو 10 مسائل وہ کبھی پوچھے گا نہیں پوچھے گا، MNA آگے کسی کی شادی میں کسی کے غم میں وہ بندہ کبھی احتجاج کرے گا نہیں کرے گا۔ اچھا انہوں نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے یہ ایک عجیب قسم کی پالیسی شروع کر رکھی ہے کہ ہر بندے کی شادی میں جاؤ، ہر بندے کے غم میں جائیں، آپ ان کے دکھ برابر، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو آپ جو ہے نا اس ہوشیار پن سے استعمال نہ کریں، صحیح ہے؟ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ کو ہم نے الیکٹ کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ آپ ہماری شادیوں پر آئے، ہمیں عزت بخشے، آپ ہمارے غمی میں آئے، ہمارے دکھ میں برابر کے شریک ہو، وہ اور لوگ ہیں ہمارے اور لوگ بھی یہ ہمارے مسائل صحیح طریقے سے حل ہو سکتے ہیں، یہ والے مسائل آپ کو ہمارے جو ریئل مسائل ہے، جو جینوئن مسائل ہے، ان کے لیے ہم نے آپ کو الیکٹ کیا ہے، ان کے لیے ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ خدا رہا ہمارے وہ مسائل حل کریں۔ اور عوام سے بھی میری یہ التجا ہوگی کہ فیس بک پر اس قسم کے عناصر کو تھوڑا سا دیکھیں اور جانیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں الجھا رہے ہیں۔ آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دونوں نظر آ جائے گا کہ کیا سین چل رہا ہے، ہمارے ساتھ کس طریقے سے کھیلا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال سے ابرار جدون بھائی ٹائم کو زیادہ ہو گیا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی کیونکہ مزید ڈسکشن ہو گیا، اور یہ ڈسکشن یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، اور ہم اس قسم کے پروگرام کرتے رہیں گے، کبھی یہاں تو کبھی روڈ سائڈ پر لوگوں کے ویوز بھی لیتے رہیں گے، اور ہم لوگوں کو یہ احساس دلائیں گے کہ بھائی ہمارے مسائل کا حل صرف پروٹیسٹ ہے، کیونکہ ہمارے مسائل تو حل ہو نہیں رہے پچھلے 3 دہائیوں سے، تو اب ہم پروٹیسٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم پروٹیسٹ لانچ کریں گے، اس علاقے کے عوام کو ہم منائیں گے، ہم اس کا قائل کریں گے کہ وہ پروٹیسٹ کریں تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بھی علاقے کے مسائل کے حوالے سے آپ ہمارا پلیٹ فارم یوز کرنا چاہیں تو بے شک آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں اور ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے علاقے کے حوالے سے بھی پروگرام کرنا چاہیں گے اگر آپ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ ابرار بھائی تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین ویڈیو خاصی لمبی ہو گئی ہے، لیکن چلو کچھ مسائل تھے جو ڈسکس کرنے تھے، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے حمزہ عثمان کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔